ایک دفعہ حضرت ذوقی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اجمیر شریف میں یہ بات فرمائی کہ اگر کسی کا کوئی مسئلہ ہے جسے وہ حل نہیں کر سکتا ہے اور اس میں الجھا ہوا ہے تو وہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے سامنے بیٹھے اور وہ مسئلہ پیش کرے، مراقب ہو کر متوجہ ہو جائے تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے اس کا صحیح حل خود بخود اس کے دل میں آ جائے گا، ایک فیضان کے طور پر آ جائے گا، چاہے وہ مسئلہ ہو یا اور کوئی الجھی ہوئی بات ہو۔ انہوں نے کہا کہ وحدت الوجود کے متعلق انہیں کچھ الجھنیں تھیں، کسی نے انہیں مشورہ دیا کہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے یہ مسئلہ پیش کرو، دیکھو کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، بیٹھے بیٹھے پورے مسئلے کا حل ایک فیضان کے طور پر ہو گیا۔ بعد میں انہوں نے اس کے متعلق ایک رسالہ لکھا، یعنی جو کچھ معلوم ہوا تھا وہ رسالے میں لکھا۔ تو اپنے نفس سے ہر وقت ڈرنا چاہیے، اس چیز سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ ہمارے فیصلے، خیالات اور اقدامات نفسانی وجوہات سے نہ ہوں۔ اس دام میں پھنسنا بہت آسان ہے، بالکل نادانستہ طور پر انسان اس دام میں پھنستا ہے۔ بروز اتوار مورخہ 15 مئی 1977 عیسوی حضرت شہید اللہ فریدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کچھ ایسے حالات رہے ہیں کہ کبھی کرفیو، کبھی کچھ۔ میرا خیال ہے کہ کئی ہفتوں سے کوئی اجتماع نہیں ہوا۔ ہمارے زمانے میں ایک خاص بات ہے جو اسلام سے متعلق ہے کہ جو شخص اسلام کی بات کرتا ہے وہ صرف اس کے ظاہری نتائج کے اوپر بات کرتا ہے، اس کی باطنی اصلیت کا ذکر ہی نہیں کرتا۔ میرا خیال ہے کہ تقریباً 100 سال سے جو تحریکیں بظاہر اسلام کی آہیاں کے لیے، یعنی اسے دوبارہ زندہ کرنے کے لیے اور اس کی اصلاح کے لیے چل رہی ہے، سب کا زور یا تو قانون کے اوپر ہے یا اسلامی ریاست کی کسی شکل کے اوپر ہے، کیونکہ یہ مادہ پرستی ہے، یہ مادہ پرستی کا دور ہے۔ مغرب کی طرف سے مادہ پرستی کا اثر مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ اسلام کا تصور بھی کچھ مادہ پرستانہ سا ہو گیا ہے۔ جو کتابیں لکھی جاتی ہیں ان میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر اسلام کے اوپر عمل کیا جائے تو بہت اچھی ریاست بن جاتی ہے، یا اگر اس کے قوانین نافذ کیے جائیں تو بہت اچھا معاشرہ بن جاتا ہے، جو بالکل ظاہری چیزیں ہیں۔ مغرب میں جو نئے نئے نظریات آئے ہیں ان کے مقابلے میں اسلام لاتے ہیں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ اسلام اس سطح پر لے آتے ہیں جو ان لوگوں کے نظریات کے ہیں، جو ظاہر ہے بہت نیچی سطح ہے۔ وہ بھول جاتے ہیں اسلام میں جو قوانین ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 14 سال کی تبلیغ کے بعد شروع ہوئے ہیں۔ احکام اور قانون کا نفاذ 14 سال کے بعد شروع ہوتے ہیں، اس وقت ممکن نہیں ہوتے ہیں جب صرف شروع ہوتے ہیں۔ پھر احکام 8-9 سال تک نازل ہوتے رہے، چند حکم تو آخری وقت میں نازل ہوئے، یعنی تبلیغ کے 23 سال بعد ظاہری یا جہاد، بس جہاد بالسیف، جہاد یعنی تلوار کے ساتھ جہاد کا حکم بھی 14 ہی یا 15 سال میں دیا گیا، تو 14-15 سال تبلیغ میں گزر گئے، اور تبلیغ اصلاح قلب ہی تھی۔ شروع سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی کوشش تھی اور آپ کا یہی کام تھا کہ لوگوں کے قلب کی اصلاح کریں۔ یہ باقی ظاہری کام اس وقت چھوڑ دیے گئے تھے، سوائے اس کے کہ بعض لوگ، مثلا آپ نے کہا تھا کہ اپنے قبیلے میں جاؤ اور جو کچھ تم نے مجھ سے سنا ہے اس کی تبلیغ کرو۔ بعض لوگوں نے اس سے یہ نتیجہ نکالنے کی کوشش کی ہے کہ انسان فوراً تبلیغ میں مشغول ہو سکتا ہے، لیکن وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایسی تھی کہ وہ لوگ چشمے زدن میں تبلیغ کے لیے قابل ہو جاتے تھے۔ یہ بات آج کل نہیں ہوتی، کیونکہ تبلیغ کے لیے بے نفسی کی ضرورت ہے۔ اگر تبلیغ میں نفسانیت کا ذرا سا بھی شائبہ ہو تو کبھی یہ کامیاب نہیں ہوگی، بلکہ وہ مبلغ کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ مبلغ میں اگر ذرا بھی تکبر ہو، خود غرضی ہو اور خود پسندی ہو تو اس کی تبلیغ کے لیے مہلک ہے اور دوسروں کے لیے بے اثر مبلغ۔ بہرحال استاد ہوتا ہے اور استاد بڑا ہوتا ہے، اگر دل میں تکبر ہو تو اس کی استادی اس تکبر کو بڑھا دیتی ہے، پھر وہ اور زیادہ متکبر اور خود پسند ہو جاتا ہے۔ تو تبلیغ کے لیے تیاری ضروری ہے، اس سے انسان کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کو فوراً تبلیغ کے لیے بھیج دیا۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم بھی فوراً تبلیغ کے لیے تیار ہو سکتے ہیں۔ قلب کی اصلاح تبلیغ کے لیے ایک شرط ہے۔ جب تک انسان مکمل بے
نفس نہ ہو اور یہ اوصاف ذمیمہ اس کے قلب سے نکلے نہ ہو، وہ تبلیغ کے لائق نہیں ہے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا اثر، آپ کی نظر کا اثر، آپ کی روحانیت کا زور اور یہ قرآن کا جادو آپ کی زبان سے لوگوں کے اوپر ہوتا تھا، وہ ایسی چیز تھی کہ آج کل لوگ 20 سال میں بھی حاصل نہیں کر سکتے، اس وقت تو 5-10 منٹ میں حاصل کر لیتے تھے۔ اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اس قسم کی روحانی باتوں میں صوفیاء کرام کا مسلک ہمیشہ صحیح ہوتا ہے اور اہل ظاہر کے مسلک میں غلطیاں ہوتی ہیں۔ بعض اہل ظاہر لوگوں کو بھرتی کرتے ہیں اور فوراً تبلیغ کے لیے بھیج دیتے ہیں، حالانکہ ابھی ان کی اصلاح قلب نہیں ہوئی اور وہ تیار نہیں ہے۔ صوفیاء کرام یہ نہیں کرتے، وہ لوگوں کو خوب تربیت دیتے ہیں، پھر کہیں جا کر کسی کو اجازت دیتے ہیں کہ تم دوسروں کو سکھاؤ۔ بنیادی کام تو تبلیغ ہے، اور تبلیغ کیا ہے؟ وہ اصلاح قلبی ہے۔ تو اصل جہاد بھی یہی ہے۔